عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت تین چیزوں پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مسلمان کے لیے اس بات پر یقین رکھنا از حد ضروری ہے۔ اس کا ایمان تبھی محقق ہوتا ہے جب وہ ایمان باللہ تعالی، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرت، ان سب پر وہ یقین کامل رکھتا ہو۔ ایمان کی صفات جو بچوں کو ابتدا میں ہی زبانی یاد کرا دی جاتی ہیں، ان ایمان کی صفات میں یہ عقیدے بنیادی طور پر شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی الوہیت، اس کے معبود حقیقی ہونے، اس کے خالق اور مالک ہونے پر یقین کامل رکھنا، اور اللہ کریم کے تمام انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے برحق ہونے پر ایمان رکھنا، ملائکہ پر، ان کے وجود پر ایمان رکھنا، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کے منزل من اللہ ہونے پر، کلام اللہ ہونے پر یقین کامل رکھنا، اور پھر آخرت کے حوالے سے کہ قیامت برحق ہے اور قیامت آ کر کے رہے گی۔ ان تمام عقائد پر قرآن مجید میں جا بجا دلائل پیش کیے گئے اور اس عقیدے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ایمان بالآخرت کا عقیدہ ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی رب ذوالجلال نے محض اس لیے عطا کی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے اعمال اپنائے جائیں، ایسی زندگی اختیار کی جائے جس میں ایسے اعمال ہم سر انجام دیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر آخرت کا جہان اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے بہتر بنا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو اس دنیا میں بیج بویا جائے گا وہی فصل قیامت کے دن کاٹ لی جائے گی۔ نیک اعمال کا بیج اگر آدمی بوتا ہے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کی جزا اسے عطا فرمائیں گے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسے ہی پھل ہوگا۔ یہ مثال حضور نے دنیا کے بارے میں دی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بیج ڈالو گے قیامت کے دن وہی فصل اٹھا لو۔ قرآن مجید کے ایک مقام پر عقیدہ آخرت کے حوالے سے بڑے حکیمانہ انداز میں واضح کیا گیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تھا، گناہ کی نیت کرتا تھا، اس کے دل میں خیال آتا تھا تو اس کو فوراً اس کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا تھا، لیکن اس امت پر اللہ کریم نے خاص کرم فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر
کسی قسم کا بھی خطرناک وسوسہ اور خیال دل میں پیدا ہو جائے، کسی برے عمل کی طرف طبیعت مائل ہو، تو محض خیال آنے، تصور آنے اور ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس پر بندہ عمل نہیں کر لیتا۔ قول یعنی اس کی زبان پر وہ جملے نہیں آ جاتے، وہ جو برائی کا ارادہ کیا تھا، خیال آیا تھا، وسوسہ آیا تھا، جب تک اس پہ عمل نہیں کرے گا اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو خیالات آنے پر کوئی گرفت نہیں، اور یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، یہاں تک کہ جتنا خطرناک وسوسہ بھی آ جائے اور جتنا برا وسوسہ اور خیال آ جائے، جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ زبان پہ نہیں آئے گا، عملی طور پر اس کا ظہور نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر نہ کوئی گرفت ہوگی، نہ اس پہ مواخذہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی سزا ملے گی۔ تو یہ اس امت کے لیے ایک خاص اعزاز رکھا گیا۔ پھر رب ذوالجلال نے حضور کی امت پر یہ کرم کیا کہ توبہ کا عمل اس امت کو اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو حدیث شریف ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو وہ نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو حضور کا اس کے باوجود کہ حضور معصوم ہیں تو حضور 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں 100 سے زیادہ مرتبہ کا ذکر فرمایا۔ تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ توبہ کا عمل اور استغفار کا عمل یہ اللہ کریم کی اتنی عطا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، جو شخص گناہوں سے تائب ہوتا ہے، پھر اس کو اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ملتا ہے جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ استغفار کی کیا اہمیت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرا عشرہ جو ہے اس کی آج 18ویں شب ہے، کل 19ویں شب ہو جائے گی، اور اس کے بعد 20ویں شب۔ یہ جو 3 دن ابھی باقی ہیں دوسرے عشرے میں، اس عشرے کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، درس میں حدیث بھی بیان کی گئی کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی بخشش کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے استغفار کا ورد کیا جاتا ہے، استغفار کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا جو تعلیم دی گئی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغائر ہیں صغیرہ گناہ، وہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان شریف کا مہینہ دوسرے رمضان شریف تک گناہوں کا کفارہ۔ تو اس سے مراد صغائر ہیں، صغیرہ گناہ۔ جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو جو توبہ کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے تائب ہونے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر توبہ کا حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔
ایک مقام فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بڑے گناہوں کی توبہ کیا کرو، اور ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو، یعنی ایسی توبہ جو سچے لوگوں والی توبہ ہے، کہ اس توبہ کے بعد پھر تمہاری زندگی میں اس توبہ کے اثرات جو ہیں وہ بھی نظر آنے چاہیے۔ تو یہ حضور کی امت پہ ایک بہت بڑا کرم ہے، اور پچھلے درسوں میں ہم تراویح میں یہ سن چکے ہیں کہ نیک آدمی سے بھی گناہ ہونا ممکن ہے، کیونکہ معصوم صرف انبیاء کرام ہیں۔ صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ یہ محفوظ ہوتے ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں، معصوم صرف فرشتے ہیں۔ لہذا جب نیک آدمی سے بھی غلطی، کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر وہ گناہ کے ارتکاب کے بعد، اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ذکر اللہ، وہ اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ گناہ جو ہیں ذکر کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نماز جو ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز جو ہے یہ دراصل اللہ کا ذکر ہے، لہذا اس نماز کے اندر اتنی برکتیں ہیں کہ جتنے بھی صغائر ہوتے ہیں وہ نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور آج کی منزل میں یہ جو عقائد بیان کیے گئے، الحمدللہ ان پر استمساک بڑا ضروری ہے، کہ مضبوطی کے ساتھ ان عقائد کے ساتھ وابستہ رہنا، اور کسی قسم کی تشکیک، کسی قسم کا شک و شبہ جو ہے ان عقائد کے حوالے سے قریب نہیں آنے دینا چاہیے، جس سے آدمی کی آخرت برباد ہوتی ہے اور آخرت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں عقیدہ آخرت کی کتنی واضح تعلیم دی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ متقی جو ہیں وہ آخرت پر یقین کی حد تک انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، قیامت برحق ہے۔ اور قرآن مجید کے آغاز میں سورہ فاتحہ کے اندر بھی جو اللہ کریم کی صفات کا ذکر آیا، اس میں ایک صفت ہے مالکی یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہاں بدلے کے دن سے مراد یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن، یوم آخرت۔ لہٰذا یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ وہ عقیدے ہیں جن کی آج کی منزل میں بڑی وضاحت کی گئی اور بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعات آئے۔ دو چیزیں آج کی منزل میں بڑی ہی قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عقیدہ آخرت ہے، اس کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا اور فانی ہے۔ اس فانی دنیا میں جتنا وقت ہمارا اللہ کریم نے مقرر فرمایا ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو ہم فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی دنیا کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے اسے کہتے ہیں عالم فانی۔ یہ فانی جہان ہے، اور وہ باقی جہان ہے جہاں مرنے کے بعد آدمی جاتا ہے۔ پھر اسے دار الفنا کہتے ہیں، اسے دار البقا کہتے ہیں۔ فانی دنیا کو چھوڑ کر باقی دنیا کی طرف جانا ہے، عالم فانی کو چھوڑ کر عالم باقی کی طرف جانا ہے، دار الفنا کو چھوڑ کر دار البقا کی طرف جانا ہے۔ لہٰذا اس زندگی میں ایسی زندگی اپناؤ، ایسے اعمال اپناؤ کہ عالم آخرت اور عالم بقا میں جا کر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعامات جو نیک اور متقی اور صالحین کے لیے رکھے گئے ہیں، تمہیں اس کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، پہلی منزل میں بھی یہ لفظ گزرے ہیں اور آج پھر گزرے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت چکھنی ہے، موت چکھنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ کریم نے کئی مقامات پر یہ لفظ آئے، اور آج بھی ثم الینا ترجعون۔ موت کے بعد ختم نہیں ہوا معاملہ، بلکہ فرمایا جب موت کا ذائقہ تمہیں چکھایا جائے گا پھر تم اللہ کریم کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ عالم فانی ہے
اور عالم باقی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ اور یہ نقطہ جو ہے بڑا نوٹیبل ہے کہ جب آدمی مرتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کی تجہیز و تکفین ہوتی ہے، قبر کے اندر تدفین کی جاتی ہے، تو جب تدفین قبر کے اندر کی جاتی ہے تو یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن مجید میں آیا کہ قبر میں کب تک رہیں گے؟ جو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے وہ قبر میں اس وقت تک رہیں گے جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی۔ جب قیامت آ جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالی قبریں شق ہوں گی، لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اپنی قبروں سے وہ نکل کر کے اللہ ان کو زندگی بخشے گا، پھر انہیں آخرت کے میدان میں لے جایا جائے گا۔ تو یہ ہے بعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد ہمیں وہ زندگی ملے گی جو آخرت کی زندگی ہے۔ آج کی منزل میں اس حوالے سے گزرا کہ ایک تو موت برحق ہے، اس کی فکر رکھنی چاہیے، فکر رکھنی چاہیے، کیونکہ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ آج کی تراویح میں یہ بتایا گیا کہ زمین کے کس حصے پر تمہیں موت آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، ایک تو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسرا آج کی تراویح میں پڑھی گئی منزل میں یہ ہمیں نصیحت اور سبق مل رہا ہے کہ زمین کے جس حصے پر ذائقہ موت چکھایا جائے گا، جس حصے پہ روح قبض کی جائے گی، وہ جگہ بھی اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہوئی، وہ جگہ بھی اللہ کریم نے مقرر فرمائی ہوئی ہے۔ اور پچھلی منزل میں گزرا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جائے گا پھر ایک لمحہ نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، عین اسی لمحے اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ تو عقیدہ آخرت، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خرابیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب عقیدہ آخرت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے اگر عقیدہ کمزور ہو جائے اور اس میں کسی قسم کی تشکیک آ جائے تو پھر اس کا اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ اور براہ راست بندے کی طرز زندگی پر، اس کے اعمال پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کی ہمہ وقت اہمیت کو سمجھتے رہنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو ایمان بالآخرت ہے یہ ہمارا پختہ ہو جائے۔ اور اللہ کریم سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ایسی زندگی عطا فرمائے جس سے میں ہمیں ایسا عمل نصیب ہو جائے، ایسے اعمال نصیب ہو جائیں جن کی بدولت ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد ہم نے جا کر کے رہنا ہے۔ آج کی منزل میں ایک بڑا اہم بات گزری کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی دعوت کی تھی۔ صحابہ کرام کی متعدد مرتبہ حضور دعوت فرمایا کرتے تھے، کھانے کا اہتمام ہوتا، صحابہ کو بلایا جاتا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عقیدت میں، محبت میں اور آقا کریم کے پیار میں کھانے کے بعد دعوت سے فراغت ہو گئی، دعا ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہاں لوگ بیٹھے رہے تاکہ حضور کی زیارت کرتے رہیں، ملاقات کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی جو نجی زندگی مبارکہ تھی اور ذاتی مصروفیات تھی، اس پر ان کے بیٹھنے سے اثر پڑا۔ تو حضور نے زبان سے نہیں فرمایا، کسی صحابی سے نہیں فرمایا کہ بھئی مجھے اور بھی کام ہے آپ چلے جاؤ۔ حضور خاموش رہے تو بے نیاز رب کو یہ بات جو ہے اس پہ پھر اللہ کریم نے باقاعدہ آیتیں نازل فرمائی۔ آج کی منزل میں وہ آیات مقدسہ کی ہم نے تلاوت سننے کا شرف حاصل کیا، جس میں حکم آیا کہ جب کھانا کھا لیا ہے، جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، تمہاری دعوت کر دی گئی، کھانا کھلا دیا گیا، ملاقات بھی ہو گئی، دعائیں بھی تمہیں مل گئیں، تو فانتشروا، تو جب دعا سے اور دعوت سے فراغت ہو جائے تو پھر حضور کی جو مصروفیات ہیں ان کا بھی خیال رکھا کرو اور فوراً منتشر ہو جایا کرو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جایا کرو۔ یہ اس آیت کریمہ کو کہا گیا کہ آداب نبوت اور آداب بارگاہ رسالت
رب ذوالجلال تعلیم فرما رہا ہے۔ کتنی اہمیت ہے کہ جو بات حضور نہیں فرما رہے، صحابہ کرام کی دل جوئی کی خاطر آپ نے وہ بات ہی نہیں کی، لیکن جبریل امین باقاعدہ آیتیں لے کر کے آ گئے کہ آپ کی جو مصروفیات ہیں اور بھی آپ کو کام ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہے، لہذا حکم آ گیا کہ جس مقصد کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور جب وہ کام مکمل ہو جائے حضور دعا فرما دیں تو پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جایا کرو۔ اور ایک اہم مقام بہت ہی قابل توجہ ہے کہ پردے کے احکام نہیں تھے پہلے، عورتوں کے لیے پردہ نہیں تھا پہلے، جیسے کئی درسوں کے اندر میں وضاحت کر چکا ہوں۔ پہلے تو شراب بھی حرام نہیں تھی، تو شراب کے حرام کرنے میں 3 مرحلے اللہ تبارک و تعالی نے 3 مراحل میں شراب کو حرام کیا، اس لیے کہ وہ قوم جو شراب کی رسیہ تھی ایک دم سے حرام کرنے کے آرڈر آ جاتے تو پھر ان پر عمل کرنا بڑا ان کے لیے مشکل ہو جاتا، کیونکہ ان کے مزاج کے اندر وہ بات مل چکی تھی۔ تو اللہ کریم نے پہلے آیتیں نازل فرمائیں کہ اس میں جو ہے خرابیاں زیادہ ہیں، شراب میں اس میں خرابیاں زیادہ ہیں، اس میں قباحتیں زیادہ ہیں۔ یہ آیتیں نازل ہوئیں تاکہ دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے کہ رب فرما رہا ہے کہ اس میں بڑی قباحتیں ہیں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ جب آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد تدریجاً دوسری آیت کچھ عرصے کے بعد نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سقارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، تم نے شراب پی ہے یا تمہارے اوپر کوئی نشے کی کیفیت ہے تو قطعاً نماز کے قریب نہ جانا، پھر نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ بندہ جب نشے میں ہو تو غلط لفظ پڑھ دے یا اس میں کچھ ایسی حرکتیں ہو جائیں، کچھ الفاظ کی ترتیب غلط ہو جائے تو بجائے ثواب کے وہ تو گناہ ہوگا۔ اس لیے پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ ام الخبائث ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور جب یہ حالت ہو تو نماز نہ پڑھو، تاکہ دلوں میں نفرت جو ہے اس کے اندر اور اضافہ ہو جائے۔ اب تو جو مزاج کے اندر یہ بات شامل ہو گئی اور لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ اتنی بدترین شے ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں جب یہ استعمال کی ہو تو پھر آپ نماز نہ پڑھا کرو، تو اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ از خود لوگوں نے اسے چھوڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دم جب آیت تیسری مرحلے میں نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہیں اور یہ حرام ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر یہ تھا کہ جن کے گھروں میں شراب تھی انہوں نے گلیوں میں شراب کے مٹکے انڈیل دیے تھے، اور تمام سیرت کی کتابوں میں بھی حدیث شریف میں بھی لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں دیکھا کہ شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی، کہ اس کے حرام قطعی ہونے پر آیات نازل ہو۔ اسی طرح یہ پردہ نہیں تھا، عورتیں جب گھروں سے نکلتی تھیں تو جو خبیث الفطرت لوگ تھے وہ معاذ اللہ ان پہ نظر کرتے تھے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جب نکلتی ہیں تو لوگ انہیں تاڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ رائے دی تو عین اسی موقع پر آیات مقدسہ نازل ہو گئیں جن میں باقاعدہ عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا، اور یہ واضح کیا گیا، مفسرین کرام نے ان آیات کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو قیمتی شے ہوتی ہے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے۔ عورتوں کو پردے کا حکم اس لیے دیا گیا، آپ دیکھیں میں 2 مثالیں دیتا ہوں، جو ہم جب تفسیر پڑھتے تھے تو ہمارے استاد گرامی فرماتے تھے کہ کوئی آدمی کبھی دیکھا ہے کہ اس کے پاس 10 تولے سونا ہو تو ایسے ننگا کر کے بازار میں پھرتا ہو؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ وہ تو ایسے چھپائے گا کہ برابر والے آدمی کو پتہ نہ چلے اس کے پاس سونا ہے۔ اس کے پاس اگر کے پاس نقدی زیادہ ہے، ڈالر ہیں، پاؤنڈ ہیں، یورو ہیں، کوئی بھی کرنسی جس کی ویلیو ہے، وہ اگر کرنسی آپ کے پاس ہے تو کیا آپ ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے یا ٹرے میں سجا کے بازار میں پھریں گے؟ تو جو قیمتی شے ہوتی ہے، گرامایا شے ہوتی ہے، اسے ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا ہے۔ تو عورت کی عزت، عورت کی عصمت اور ناموس کی حفاظت اسلام کو اتنی پیاری ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے
کہ عورت جو ہے اس کے وجود سے اللہ کریم نے جو تناسل کا سلسلہ رکھا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اولاد کا ذریعہ ماں بنتی ہے نا، تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو ماں کا تقدس، ماں کی عزت، ماں کی عظمت یہ عورت سے وابستہ ہے، عورت ہی ماں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہا گیا کہ پردے کے حکم آ گئے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اب جب پردے کا حکم آیا تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، کل اے محبوب کریم ارشاد فرما دیجئے، کل ازواجک اپنی بیویوں کو، اپنی و بناتک اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین اور ایمان والی عورتوں کو۔ اب پردے کا حکم حضور کے گھر سے شروع ہو رہا ہے، نساء المؤمن ایمان والی عورتوں کا ذکر تو بعد میں ہے، تو پہلے فرمایا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے محبوب کریم اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھر سے نکلا کریں تو اوڑھنیاں لے کر نکلا کریں، اوڑھنیاں لے کے نکلا کریں۔ پردے کا اصل مفہوم کوئی مخصوص برقع شریعت میں مقرر نہیں ہے کہ اس ڈیزائن کا برقع پہنا جائے، بلکہ پردے کے احکام میں یہ خاص بات ہے کہ ایسی اوڑھنی جس سے عورت کا وجود جو ہے وہ نظر نہ آئے، عورت کا وجود نظر نہ آئے۔ تو یہ یدنین علیہن من جلابیبہن کا معنی یہ ہے کہ گھر سے نکلا کریں تو اوڑھنیاں لے کر کے نکلا کریں۔ تو اس لیے عرب لوگ جو تھے ایک بڑی چادر خواتین جو ہیں اس میں اپنے آپ کو چھپا لیتی تھی، اور اللہ کریم نے جب پردے کے احکام نازل فرمائے تو ایک دم سے پھر اس معاشرے کے اندر پردہ جو ہے وہ رواج پا گیا، اور یہ حکم آ گئے کہ اپنے گھر سے جب نکلا کریں تو اوڑھنیاں اوڑھ کر کے نکلا کریں۔ تو یہ پردے کے احکام۔ یہاں خاص بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کی رائے دی تھی کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہونا چاہیے، تو اللہ کریم کو یہ رائے اتنی پسند آئی کہ باقاعدہ اس پر آیات نازل ہو گئیں اور پردے کے حکم جو ہیں قرآن مجید میں نازل کر دیے گئے۔ اور یاد رکھیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما تھی، تو حضور کے نابینا صحابی ملاقات کے لیے جب آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ گمان کیا کہ یہ نابینا آدمی ہے تو کہ اس کی نظر تو ہے نہیں، تو وہ تشریف فرما تھی، تو وہ صحابی آئے حضور سے ملاقات کے لیے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو انہوں نے کہا حضور یہ تو نابینا تھے، حضور فرمایا وہ تو نابینا تھے، تم تو نابینا نہیں تھی۔ یہاں اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ پردے کی کس قدر تاکید کی گئی ہے، کس قدر تاکید کی گئی ہے۔ محرم غیر محرم کا آج اس دور میں تو بڑا امتیاز جو ہے وہ تو مٹتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال قرآنی احکام ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر آج کی منزل میں حضور کی انہی ازواج مطہرات کا ذکر ہے نا اس آیت میں، کل یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور 22ویں پارے کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں ذرا غور سے دیکھیں تو حضور کی ازواج مطہرات کے حوالے سے احکام آئے ہیں۔ تو یہ آیت مقدسہ جو گزری ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آج کی منزل میں آیت کریمہ گزری 22ویں پارے میں۔ تو یہاں یہ بات نوٹیبل ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا مصداق سیاق و سباق کے اعتبار سے ازواج مطہرات ہیں، اس سے مراد حضور کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو تمام ازواج مطہرات حضور کی یہ قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں، تمام ازواج مطہرات قرآن کی روح سے اہل بیت ہیں۔ اب اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ یہاں فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کی آلائش اور آلودگی
دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا ہے۔ اہل البیت، اے نبی کے گھر والیو، اے نبی کی گھر والیو، یہ اس آیت کے اندر سیاق و سباق میں بتایا گیا۔ تو جن سے اللہ نے نجاست دور کر دی ہو، آلائش دور کرنے کا ارادہ فرما لیا ہو، تو اس لیے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس گلی میں حضور کے اہل بیت کی رہائش ہو نا، اس گلی میں سے بھی نجاست کو گزرنے کی اجازت نہیں، اس گلی میں سے بھی نجاست کو گزرنے کی، آلودگی آلائش کو بالکل قطعاً اجازت ہی نہیں۔ تو پھر گھر کے اندر رہنے والوں کے پاس نجاست کیسے چلے؟ تو یہ حضور کے اہل بیت کی طہارت، ان کے تقدس پر یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ شاہد عدل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غلط فہمی جو بعض لوگوں کو ہے، اس حدیث شریف سے دور ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضرت سیدہ عالم خاتون جنت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سیدنا امام حسن مجتبیٰ، سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہم، یہ ہستیاں حضور کے پاس تھیں نا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک کمبل اوڑا ہوا تھا اور اس کے نیچے سرکار نے انہیں لے لیا، تو حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا جو بات میں اب کہنے والا ہوں، میرا اپنا ایک ذوق ہے۔ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تو حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن حضور نے یہ انہیں اپنی آغوش میں لے کر، کمبل کے نیچے لے کر جو فرمایا یا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ حضور کا فرمانا اس لیے تھا، یہ میرا اپنا ذوق ہے، اس لیے تھا کہ کوئی ناہنجار ان کے اہل بیت ہونے میں شک نہ کرے۔ ورنہ لوگ تعویلیں کرتے، جی فلاں اہل بیت ہے فلاں نہیں ہے، فلاں اہل بیت ہے فلاں نہیں ہے۔ تو حضور نے ان 4 ہستیاں یہ ہو گئی اور 5ویں نبی کریم علیہ السلام۔ اور کئی لوگ جو ہیں وہ پینتن کے لفظ سے بھی چڑھتے ہیں، تو میں ان سب سے نہایت ادب سے یہ عرض کروں گا، پینتن سے مراد یہ ہے کہ مولا علی ہیں، زہرا پاک ہیں، حسن پاک ہیں، حسین پاک ہیں، 5ویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے آغوش میں لیا، فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اہل بیت کا کیا مقام ہے، دیکھیے نا، ان کے فضائل تو جدا جدا حدیث کی کتابوں میں اتنی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، مولا علی کی فضیلت میں، زہرا پاک کی فضیلت میں، حسنین کریمین کی فضیلت میں، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ پڑھیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ ان ہستیوں کو رب ذوالجلال نے بڑی عزتیں، بڑی عظمتیں عطا فرمائی۔ ختم نبوت کے حوالے سے یہ اسلام کے اساسی عقیدوں میں سے، بنیادی عقائد میں سے ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ سورہ الاحزاب میں 22ویں پارے میں آج کی تراویح میں جو ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس کی آج ہم نے سماعت کی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین کا لفظ جو ہے، اس پر ایک حدیث شریف نہیں بلکہ 2 حدیثیں میں عرض کروں گا کہ یہ چونکہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے، یہ مسلمان کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا اتنا اہم مسئلہ ہے عقیدہ ختم، لیکن اس پر ہر بے پڑھے شخص کو بھی اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اس پر 2 حدیثیں، تو اس کا میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ خاتم النبیین کا معنی
تو حضور خود فرما رہے ہیں، حضور خود فرما رہے ہیں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حضور کی حدیث ہے انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں۔ اب مانا حضور فرما رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث جو ہے تو وہ تو اتنی سکہ بند حدیث ہے کہ اس عقیدے میں ذرا بھی لغزش نہیں آ سکتی۔ اس میں بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ حضور نے فرمایا انی اوتیت جوامع القلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور یا یہ ارشاد مبارک یہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے جو آقا کریم کی زبان اقدس سے ادا ہوئی۔ حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی امت چونکہ آخری امت ہے تو اس امت کے بعد تو کوئی امت ہی نہیں، لہذا جب امت ہی کوئی نہیں تو نبی کیسے آ گیا؟ لہذا عقیدہ ختم نبوت، اس کے حوالے سے ایک بات بڑی یاد رکھیے، اگر کسی جھوٹے مدعی نبوت سے کوئی دلیل مانگتا ہے، کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے اور کوئی یہ کہے کہ تم نے دعویٰ کیا ہے تو تمہاری نبوت پہ دلیل کیا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے کہ تمہیں دلیل کی ضرورت کیوں پڑی۔ یہ تو عقیدہ قطعی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا ہی نہیں، آئے گا ہی نہیں، تو تم دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم دلیلیں ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ جو قادیوں سے، قادیانیوں سے، مرزائیوں سے جو بحثیں کرتے ہیں تو یہ ایمان کے منافی ہے، قطعی عقیدہ ہے لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ولا رسول بعدی ولا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، میری کتاب قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، میری امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل جو ہے 22ویں پارے میں سورہ الاحزاب کے اندر آج گزری ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے ضمن میں یہ عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ آج تک ساری امت کا اسی پر تعامل ہے، جس کسی نے بھی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اجماع امت سے اس کو واجب القتل اور مرتد اور کافر قرار دے دیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، تو جنگ یمامہ ہوئی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے وہ جھوٹے مدعی نبوت کو جب تک جہنم واصل نہیں کیا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے۔ اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ایک عورت تھی سجا اس کا نام تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جس نے بھی جھوٹی نبوت کا ڈھونگ رچایا، امت نے بالاتفاق اسے کافر قرار دیا اور واجب القتل قرار دے دیا، اور خدا کی زمین پر اس کا وجود ناقابل برداشت ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا اساسی بنیادی عقیدہ ہے اور اس پر مضبوطی کے ساتھ ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تشکیک سے محفوظ فرمائے۔ کثرت ذکر کی بڑی جامع آیت گزری ہے اور اس آیت کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ میں اکثر و بیشتر اسی آیت پر گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ اسی آیت کے بعد والی جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، فسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح بھی اس کی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی اس کی تسبیح بیان کیا۔ پھر ایک آیت کریمہ جس پر میں صرف 1-2 منٹ گفتگو کروں گا کہ ایک آیت کے اندر بے نیاز رب نے اپنے محبوب کریم کی 8 شانیں بیان کی ہیں، اور
آیت میں تکرار کے ساتھ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ حضور کا وجود ہمیں ایمان والوں کے لیے ہے نا، وبشر المؤمنین، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ جو محبوب سراجم منیرا داعیاً الی اللہ، شاہد مبشر نذیر بن کے آئے، ان کا تشریف لانا، ان کا وجود مسعود، یہ ایمان والوں کے لیے فضلاً کبیرا، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا بہت بڑا۔ اسی لیے میلاد شریف مناتے ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں منایا کرو۔ تو 12 ربیع الاول کی خوشیاں اس لیے ہیں، اس آیت میں حضور کو صرف فضل نہیں فرمایا، فضلاً کبیرا، یہ حضور اللہ کا بہت بڑا فضل ہیں ایمان والوں کے لیے، اور حضور صرف رحمت ہی نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو یہ قرآن مجید تو بھائی علم کا ایک سمندر ہے، اور ایک ایک آیت، ایک ایک حرف جو ہے وہ نور ہے، روشنی ہے، تو اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے وہ تو کم ہی ہے۔ بہرحال جتنی اللہ کریم توفیق دیتا ہے اتنی باتیں ہم عرض کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔